اس جنگ میں فتح کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ دہلی براہ راست مسلمانوں کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ دہلی کا شہر اب ایک اسلامی شہر ہوتا ہے۔ گو کہ اس سلطنت کا مرکز ابھی تک غزنی میں ہوتا ہے، لیکن مسلمان سلطنت کی آخری حدیں دہلی پار کر کے قنوج اور بنارس تک پہنچ چکی ہوتی ہیں، اور اب پورا مغربی ہندوستان مسلمانوں کے تسلط میں آ جاتا ہے۔ تقریباً 1206 عیسوی تک سلطان غوری بڑی شان کے ساتھ اس پوری ریاست پر حکومت کرتے ہیں، مگر 1206 عیسوی میں جہلم کے پاس ایک سفر کے دوران جب وہ آرام کر رہے تھے تو کچھ شرپسندوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان کو شہید کر دیا۔ سلطان شہاب الدین کا مزار اسی مقام پر راولپنڈی سے چند کلومیٹر فاصلے پر آج بھی قائم ہے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب منگولیا میں چنگیز خان اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور آئندہ آنے والی دنیا کی تاریخ بدلنا شروع ہوتی ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آپ اپنے غلاموں سے بے انتہا پیار کرتے تھے اور اپنے بیٹوں کی طرح ان کی تربیت و پرورش کی جاتی تھی۔ ان کے تمام بڑے بڑے جنرل، سپہ سالار اور مشیر وہ غلام ہوا کرتے تھے کہ جو مختلف ملٹری کیمپینز میں انہوں نے خریدے تھے یا ان کے پاس پکڑ کے لائے گئے تھے۔ ان کے ایک بہت ہی وفادار غلام نے پہلی ترائن کی جنگ میں بھی ان کی جان بچائی تھی، قطب الدین ایبک۔ سلطان کے انتقال کے بعد سب سے پہلے قطب الدین ایبک نے دہلی میں اپنی سلطنت قائم کی، اور یہ براہ راست پہلی مسلمان ریاست تھی خاندان غلامہ کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، کہ جس کا مرکز بھی دہلی ہی تھا۔ قطب الدین ایبک ایک نہایت دلیر اور نیک مزاج حکمران ثابت ہوئے، لیکن ان کی زندگی تھوڑی رہ گئی تھی۔ چوگان یا پولو کا کھیل کھیلتے ہوئے وہ گھوڑے سے گرے اور 4 سال کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ایک اور ترک غلام التمش نے حکومت اپنی قائم کی، اور التمش کے انتقال کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مسلمان ملکہ رضیہ سلطانہ کی حکومت بڑے مختصر عرصے کے لیے دہلی پر قائم ہوئی۔ التمش کے دور میں منگولیا سے نکل کر ایشیا وسطی کو تاراج کرتے ہوئے درہ خیبر کے راستے دریائے سندھ تک جا پہنچے تھے۔ پہلی مرتبہ مسلمانوں کو منگول خطرے کا احساس ہوا، اور منگول تلواروں نے مسلمانوں کا خون چاروں طرف بے دریغ بہانا شروع کیا۔ ملتان کی گرمی کی وجہ سے وہ واپس لوٹ گئے، لیکن اب آنے والا وقت بتا رہا تھا کہ امت مسلمہ کو صلیبی جنگوں کے بعد مشرق سے اٹھنے والی اس نئی آندھی کا سامنا ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری کی یہ فتح اس نے تاریخ کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آئندہ کئی 100 سال تک ہندوستان اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ ان کے غلام قطب الدین ایبک نے سب سے پہلے جو آرکیٹیکچرل کنسٹرکشنز کی وہ آج بھی قائم ہیں، اور مسلمانوں کی نشانی کے طور پر ہندوستان میں ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ قطب مینار تو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بھی ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ پہلی مسجد جو شمالی ہندوستان میں بنائی گئی، مسجد قوت الاسلام، وہ بھی قطب الدین ایبک نے قائم کی۔ ایبک کے بعد کئی ڈائنیسٹیز آتی رہی یہاں پر، اور آخر میں مغل حکمران آتے ہیں جن کی قیادت بابر کر رہے تھے۔ بابر نے جو مغلیہ سلطنت قائم کی، اس نے آج کے ہندوستان کو وہ رنگ دیا ہے جو آج آپ دیکھتے ہیں۔ تمام تر ترقی، عمارتیں اور تہذیب جس کی وجہ سے آج ہندوستان پہچانا جاتا ہے یا آج بھارت پہچانا جاتا ہے، وہ تمام کا تمام اس برکت کی وجہ سے ہے کہ جو مسلمانوں نے 1000 سال یہاں حکومت کی، اور خاص طور پر کئی 100 سال کی وہ تہذیب کہ جو مغلوں نے آ کر یہاں قائم کی۔